گزشتہ جمعے میں ہم نے حج کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اسلام کا یہ اہم ترین فریضہ، تو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ میں نے مختصر انداز میں آپ کی گوش گزار کیا۔ حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان کا بدن اور مال دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے تو روح تو ہر عبادت کے اندر لازمی طور پر شریک ہے، البتہ بدن اور مال جو ہے وہ گھٹتے بڑھتے ہیں۔ روح کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سارا کام روحانی طور پر ہی ادا کرتا ہے اور اس کے ظاہری تقاضوں کو اپنے بدن سے اور اپنے مال سے پورا کرتا ہے۔ تو حج ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، ان سب کے اندر ایک روحانی عمل پوری طرح کار فرما ہے، اور اگر انسان کی روح حاضر نہ ہو اور دل اس کا غائب ہو یا نیت اس کی صرف مادی ہو، دنیاوی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب روح صرف انسان کو حرکت تو دلا رہی ہے مگر عبادت نہیں کروا رہی۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو عبادت میں اپنی روح سے حرکت تو کرتے ہیں کیونکہ زندہ ہیں، مگر وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس چیز کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ روح کا کنیکشن، وہ روح کا تعلق ہے کہ انسان اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے۔ یہ عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف رب کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس میں یہ جذبہ ہے کہ جیسا بھی حکم دیا گیا ہے، جو بھی حکم ہے، بس وہ میرے لیے لازم ہے، بغیر اس بات کے کہ میں اس کو سمجھ پاؤں یا نہیں، مجھے اس کی وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، اس کی علت پتہ ہو یا نہ ہو، اس کی ریزننگ مجھے آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی لاجک کا مجھے پتہ چلے یا نہیں، تو میں بس اپنے رب کی عبادت یعنی اس کا حکم جو ہے وہ بجا لا رہا ہوں۔ میں ایک بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، اور جس طریقے سے غلام اپنے آقا کے سامنے اس کے حکم کا تابعدار ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اسے حکم ملتا ہے وہ اسے بجا لاتا ہے، تو وہ اپنے آقا سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ مجھے اس بات کا حکم کیوں دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ مجھے یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کا حکم کیوں دے رہے ہیں، نہ وہ یہ پوچھتا ہے اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی حکمت سمجھائیے، مجھے اس کی وجہ بتائیے، مجھے اس کے فائدے بتائیے۔ تو اگر یہ چیز غلام کے اندر آ جائے تو پھر وہ غلام نہیں رہتا، پھر غلام نہیں ہے، وہ آقا کے ساتھ پیرلل ہو رہا ہے، وہ آقا کی کہیں برابری کر رہا ہے اور اپنی غلامی کی حیثیت سے باہر نکل رہا ہے، اور دنیا کا ہر آقا جو ہے وہ اپنے ایسے غلام کو
जवाब में यही कहेगा कि तुम्हारा ये पूछने का क्या हक है, तुम्हारी क्या हैसियत है, ये बताओ। जब तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका हूं, तो अब मैं जो चाहूं तुम्हें हुक्म दूं। तो ये दुनिया की एक मिसाल है जिसकी बहरहाल एक हद है। न किसी की आकाई जो है वो लामहदूद है, न किसी की गुलामी दुनिया में लामहदूद है। मगर हम जिस रब की बात कर रहे हैं और जिस हस्ती के ताल्लुक की बात कर रहे हैं और जिसकी इबादत और बंदगी को हम समझ रहे हैं, वो आका भी ऐसा है कि लामहदूद हक रखता है, अनलिमिटेड, उसकी कोई हद नहीं, और उसका हक सबसे बड़ा है। इसलिए कि वो खालिक है, वो मालिक है, उसने पैदा किया है और उसने हमें अदम से वजूद बख्शा है। हमारे वजूद में एक बाल भी ऐसा नहीं है जो हमारा अपना हो। तो जब हमारा कुछ भी नहीं है तो बस उसका हक जो है वो लामहदूद, और इसी तरह उसके आगे हमारी गुलामी भी लामहदूद, यानी कोई एंड नहीं है। ये सिलसिला भी फिर वहां तक जाएगा कि वो जो चाहे हमें हुक्म देगा और हमें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। वो जो चाहे हमें हुक्म दे, जिस हाल में हमें चाहे रखे हमें उस हाल में रहना पड़ेगा। तो ये ताल्लुक है बंदे का अपने रब से। अब ये जो बीच में हमारे ताल्लुक बना है बंदों का रब के साथ, इस सेंसिबिलिटी के साथ, इस नजरिए के साथ, इस शऊर के साथ, यही बंदगी है और यही रूहानी कनेक्शन। ये सारा ताल्लुक हमारा रूहानी है। तो जो भी इबादत है वो इसी उसूल के ऊपर खड़ी है और बंदगी के इसी शूर के ऊपर का है। क्या मालिक बस तेरा हुक्म है। अच्छा, अब हमें चाहे उसकी हिकमत बता दी गई हो, कोई बात नहीं, ये उसका करम कि उसने हमें चूंकि अकल दी है, समझ दी है, क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर है, तो वो चाहे तो बता देता है। उसके पैगंबर बता देते, उसकी किताब से कुछ पता चल जाता। या हम अपनी तगोताज के साथ अपनी कोशिश और काविश से कुछ चीजों की रीजनिंग जान लेते हैं, कुछ चीजों की लॉजिक, उनकी फिलॉसफी, फलसफा, कुछ हमें पता चल जाता है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारी बुनियाद वही है कि ये हमारा हक नहीं था। हक तो उसी का था। हमने जान लिया इसलिए नहीं कर रहे, हम ना भी जानते तो भी ऐसे ही थे। उसका हक एज इट इज था और हमारा फर्ज भी एज इट इज था, हमें करना ही था। तो इंसान कुछ जान लेने के बाद जब कुछ अपने बारे में मानने लगता है तो आगे सारी तरतीब बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो बंदगी की दुनिया में खामखा हलचल मच जाती है। इसलिए जानने को उसकी हद में रखें, उसको मेयार ना बनाए कि इतना मैंने जाना है, अब उतना भी जान लूंगा तो मानूंगा। इसलिए कि ये इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना भी जान ले। इतना ही जान सकता था, ये उसका करम, या इससे कुछ ज्यादा जान ले, ठीक है, लेकिन उतना या इतना या ये सब कुछ, ये सब मुझे मालूम होगा तो मैं मानूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ हमारे सामने नहीं खुलेगा। अगर सब कुछ खुल जाएगा और हर चीज का रीजन हाथ आ जाएगा तो फिर हम बंदगी के उस मकाम पर, शूर पर और रूहानी ताल्लुक के उस मेयार पे खड़े नहीं रहेंगे। हमारा वो रिश्ता उससे नहीं रहेगा जो आका और गुलाम के दरमियान होता है।
جو खालिक و मखलूक में होना चाहिए, जो रब और उसके मरबूब में होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। फिर अपने रीजन से चलेंगे। और जहां इंसान के अंदर शूर आ जाता है वहां जज्बा सर्द पड़ जाता है। ये एक अजीब मसला है। इंसान जितना इंटेलेक्चुअल होता है उतना उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कुर्बानी की तवक्को मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा जीनियस और पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है कि बड़ी बड़ी कुर्बानियां दें, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट जो है, उनका शूर बहुत ज्यादा काम कर रहा होता। लिहाजा उनसे, उन लोगों की तरह कि जो नीम ख्वांदा है, वैसे जज्बात की तवक्को नहीं रखी जा सकती। और जितना शूर कम होता है उतना फिर आदमी के अंदर जज्बा बढ़ता है। अजीब मामला है। इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस चाहिए। हमारे तमाम इंसानी उलूम के माहिरीन, शुआरा, अदीब, वो सारी जिंदगी यही काम करते रहे। कहीं से शूर पकड़ के लाते थे, कहीं से जज्बात पकड़ के लाते, और दोनों को जमा करने में लगे रहते थे। यही काम है उनका असल में। इंसान को इसी दोनों चीजों की तरकीब में रखना है। अदब का यही काम है और शायरी का यही मकसद है। क्योंकि इंसान कभी बहुत ज्यादा चला जाता है अकलियत में, रीजनिंग में, और बहुत बड़ा फलसफी बन जाता है और अपनी अकल को ही अकल कुल समझने लगता है, तो फिर वो जज्बात से आरी हो जाता है। तो उसके अंदर इंसानी एहसासात और जज्बात बहुत कम हो जाते हैं या बिल्कुल बुझ जाते हैं। ये अक्ल शऊर से बहुत दूर रहता है और उससे अछूत की तरह बचता है। बिल्कुल रीजनिंग नहीं चाहता, अकल नहीं चाहता, इल्म नहीं चाहता, तो बस फिर वो जज्बात ही का मुरक्कब बना रहता है। हर वक्त बस उसके अंदर एक हैजान होता है। ये दोनों रास्ते खतरनाक हैं। तो इंसान जब इधर उधर निकलता है, तो अब मजहब ने भी यही काम किया, दीन ने इंसान को अकल, शूर और जज्बे के बीच में खड़ा किया, दोनों चीजें हाथों में पकड़ाई। और अदब और शायरी का भी यही काम है कि इंसान इन दोनों चीजों को साथ रखे। देखिए इकबाल क्या कहता है। इकबाल कहता है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अकल। वही फिक्र कर रहे हैं ना। अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अब खतरा हो गया कि पासबान अकल को बिठा रखा है दिल के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि ये अकल इंसान को बस क्या, क्यों, कैसे, ये क्यों, वो क्यों, इसी चक्कर में फंसा दे और अंदर से जो जज्बा है इश्क का वो कहीं बुझ ही ना जाए, इंसान की वारफ्तगी और शयूफ्तगी उससे न छिन जाए, कहीं 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 वो मुजर्रद एक मादियत ज़दा हस्ती के तौर पे न रह जाए, कहीं बस एक बायोलॉजिकल बीइंग रह गया, एक अकली वजूद रह गया, ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। वो कहता है कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़, कभी कभी जज्बा चाहिए। और इसी तरह की बात मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल ने भी की थी। वो भी कहते थे कि बाहर कमाल अंद के आशुफ्तगी होशर। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल जो थे, उस्तादों के उस्ताद, लाखों शेर कह गए और एक एक दिन में 24-25 हजार शेर ऐसे कह जाते थे। तो बहुत बड़े बुजुर्ग और शायर हैं कमाल के। सारी शायरी उनकी फारसी में है, कुछ एक दो अशार उर्दू में कहे, तो हिंदुस्तान से ताल्लुक था। और बाद के सारे शुआरा उनके सामने बिल्कुल ऐसे पड़े हैं कि जैसे कोई आजिज और बेबस किसी बाइख्तियार के सामने होता है। ये वो हैं, इनसे सब ने फैज पाया। तो बहरहाल वो फरमाते हैं हर कमाल अंद के आशुफ्तगी खुशस्त, तू हरचे अक्ल कुल शुदई बेजुनू मबाश। कि हर कमाल के अंदर, हर कमाल में जो भी तुम्हारा कमाल है, जो भी कमाल XYZ, इंसान बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है,
بڑے بڑے کمالات دکھاتا ہے، دنیا کو حیران کر دیتا ہے مختلف لیولز پر، دین میں، دنیا میں، ہر جگہ. تو کہتے ہیں کہ ہر کمال اند کے آشفتگی خوش است. تو ہر کمال کے ساتھ تھوڑی سی آشفتگی چاہیے، تھوڑی آشفتگی چاہیے. آشفتگی دیوانگی، جنونیت، تھوڑا سا انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ عقل سے مجرد محض عقل محض سے باہر کچھ ایسی کیفیت کہ انسان بس خطرہ بھی مول لے لے اور آخری حد تک چلا جائے اور کچھ بھی کر بیٹھے، اس قسم کی کچھ کیفیت جہاں کہ انسان وہ پھر اپنی عقل سے نہیں پوچھتا کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور اپنے جمع خرچ میں نہیں لگتا وہ پھر. تو جس کو کہتے ہیں رسک لینا، تو رسک لے لیتا ہے آدمی پھر. تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی آشفتگی ضرور چاہیے، ورنہ آپ اس کمال تک نہیں پہنچ پاؤ، وہ چیز آپ سے صادر نہیں ہوگی. وہاں جو عروج، جو دنیا کو جو حیران کر دے، اس مقام پر پہنچنا پھر مشکل ہے. تو اس کے بعد کہتے ہر کمال اند کے آشفتگی خوشس، تو ہرچے عقل کل شدائی بے جنوں مباش. تو چاہے پوری عقل بن جا، سراپا عقل، لیکن بغیر جنون کے مت رہے، تھوڑا جنون ساتھ. اور اقبال کہیں دوسری جگہ کہتا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. عطا اسلاف کا جذبے درو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. یعنی جو خرد ہے، عقل ہے، دماغ ہے، اس کو تو میں نے حل کر لیا ہے، جو چیزیں سمجھنے کی تھی وہ سب سمجھ لی ہے. اب مجھے تجھ تک پہنچنے کے لیے ایک جنون چاہیے، کیونکہ تیری بارگاہ سے پورا کنیکشن بغیر جنون کے ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا کمال یہی ہے نا کہ بندہ خدا سے مل جائے، اور بندہ خدا سے راضی ہونا سیکھ لے، خدا سے خوش رہنا سیکھ لے، اس سے مطمئن ہونا سیکھ لے. یہی ہے خدا سے ملنا. خدا سے ملنا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص حلیہ بنا کے بیٹھے ہیں تو خدا تک پہنچ گئے. خدا سے ملنا یہ نہیں ہے کہ کسی جنگل میں آدمی بھٹکتا پھرے. خدا سے ملنا یہ نہیں ہے کہ کسی گرجا گھر میں جا کے بس جائے. خدا سے ملنا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور جوگی اور سنیاسی بن کر پھرے. یہ سب دوسرے مذاہب میں ہے. اسلام میں خدا سے ملنا یہ ہے کہ اے بندے تو اس سے خوش رہے جس سے تیرا خدا خوش ہے. بس تو اس سے راضی رہے جس سے تیرا رب راضی ہے، اور تو اس سے ناراض ہو جس سے تیرا رب ناراض ہے، اور تو وہ چاہ جو تیرا رب چاہتا ہے. یہ ہے خدا سے ملنا. اب انسان کہیں بھی ہے، کسی بھی حال میں، تو بڑے آرام سے وہ اس کیفیت میں جا سکتا ہے. آرام سے میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا والوں کی پابندیاں ہیں اس کے مقابلے میں، ورنہ اس میں تھوڑا ایک مرحلہ تو ہے. وہ یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو کہا کہ عقل کی گتھیاں سلجھ گئیں، شعور کی گتھیاں سلجھ گئیں، جو سمجھنے کی بات تھی وہ سمجھ لی. اب اس کے بعد اے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ذوق عطا کر، ایک شوق عطا کر، ایسا ذوق و شوق کہ میں تیرے پاس، تیرے سامنے جب ہوں اور تیری عبادت میں جب ہوں تو بس ایک رنگ میں رنگ جاؤں، اور ایک مستی مجھ پہ سوار ہو، ایک کیفیت مجھ پہ سوار ہو، ایک حالت مجھ پہ سوار ہو، تیری محبت میں، تیری کیفیت میں، تیری طرف سے جو ملے کیفیت اس میں. تو یہ جو حالت ہے نا، یہ ہے وہ عبادت کی روح. اصل میں ہم اس کو ڈیولپ نہیں کرتے. نماز میں بھی یہی چیز ہے.
حج میں بھی یہی چیز ہے اور تمام عبادتوں میں یہی بات ہے. بندہ اسی ایک جذبے کے تعلق سے، صرف جذبے کے تعلق سے اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑا رہتا ہے کہ پھر جہاں جائے وہ اپنے رب کی یاد سے ایک سیرابی پاتا رہتا ہے. اپنے رب کی یاد سے نماز میں ہو اس وقت بھی سیراب ہوتا ہے، اور جب نماز سے باہر ہو اس وقت بھی سیراب ہوتا ہے. اسے اس بات کا ہر وقت ایک احساس رہتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ مجھ سے راضی ہے، بشرطے کہ ہم راضی رکھنے والے کام کر رہے ہوں اور اس کی مرضی پہ چل رہے ہوں. تو بس پھر اس کے بعد ایک پورا اطمینان ہے کہ وہ راضی ہے. اور جب انسان کو یہ شیلٹر مل جائے کہ اتنی بڑی ہستی میرے سر کے اوپر ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو آج کے اس دور وحشت کے اندر اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی بتائیے. آج یہ دور جو ہے یہ دور وحشت ہے. انسان ہر جگہ تنہائی سے نبردآزما ہے، تنہائی سے دو چار ہے، وحشت سے دو چار ہے. ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان اب بہت ساری چیزیں حائل ہوتی جا رہی ہیں جس سے ہمارے اندر کی تنہائی بڑھ رہی. اب وہ وقت نہیں رہا کہ انسان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دل لگا لے، اپنی وحشت کو دور کر سکے جیسے وہ چاہتا ہے، اور لوگ اس کو اسی طرح مل پائیں جیسے وہ چاہتا ہے. نہیں ہے وہ وقت. اب جتنی ضرورت اس بات کی بڑھ رہی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی کہ اب وہ بس ہمیں ایک ایسا بڑا سہارا ملے، ایک ایسی ذات سے ہمارا تعلق ہو کہ جس پہ ہم پورا بھروسہ کر سکیں، جس کے ساتھ ہمیں نہ زندگی میں کوئی فکر ہو نہ موت کے بعد کوئی فکر ہو. زندگی اور موت بھی جہاں پر آدمی کے دماغ سے نکل جائے کہ وہ ٹھیک ہے، جب تک زندہ ہے زندہ ہے، مر گئے تو بھی برابر، کیونکہ اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے. تو دوستو یہ ہے وہ اصل عبادت کی روح، اور یہی چیز بار بار ہمارے اندر دراصل پریکٹس کروائی گئی ہے. اسی کی چارجنگ ہے ساری. حج بھی اس کی ایک چارجنگ ہے. حج کے ساتھ ایک بہت بڑا فینومینا کہ جہاں جا کر کے انسان دیکھتا ہے، ظاہری آنکھوں سے بھی بہت کچھ مختلف دیکھتا ہے، اور اگر دل کی آنکھوں کو کھولے یا اپنے اندر جھانکے اور سمجھے اس سارے معاملے کو کہ کیا ہو رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ سب اسی ایک محبوب کی محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ایک ہے وہ محبوب، وہ رب کی ذات، اور باقی سب ہیں اس کے محتاج، اور سب ایسے جیسے پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے اور پروانہ شمع کی تلاش میں، اس طریقے سے وہاں سب سرگرداں ہیں. یہ سارا منظر، یہ دوڑ دھوپ، یہ اپنا لباس تک دور ہو گیا، اور اس کے فرمانے کے مطابق دو چادریں سادہ سی جسم پہ ڈال کر، سر برہنہ کر کے اور پیروں کو بھی ننگا کر کے، دنیا کی لذتوں سے بھی دور ہو کر، اور اس حالت کے اندر کے اب بس چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، کبھی کسی چیز کے گرد گھومنا ہے، کبھی کہیں جھومنا ہے، کبھی کہیں چومنا ہے. یہی ہے نا. تو اس کے بعد پھر ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کہیں میدانوں میں پڑ جانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی محبوب کی تلاشی تو ہے. یہ سارا پریکٹس، یہ سارا عمل ایک ریہرسل ہے کہ دیکھو زندگی کی تگ و تاز میں، زندگی کے مشاغل میں تم اسی طرح کسی کو ڈھونڈتے پھرو. بس
یہاں کچھ عرصے کے لیے یہ کام کرو اور ایک مخصوص طریقے سے گزر جاؤ، اور اس کے بعد یہ جذبہ یہاں سے لے جاؤ کہ وہ کہاں ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ وہی ذات ہے جس کے لیے آپ ہر موت اور میت کے وقت پڑھتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ انسان چاہے جتنا بھی دنیا میں کھو جائے، اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ انسان کا سوال یہی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، نمبر 1، اور میں یہاں کیوں آیا ہوں، نمبر 2، اور میں یہاں سے کہاں جانے والا ہوں، نمبر 3۔ ان تینوں باتوں کا کوئی جواب دنیا کے پاس نہیں ہے۔ انسان نے جتنی بھی چیزیں دریافت کی ہیں اور جو کچھ ایجاد کیا ہے، اگر وہ انسان کے کا جواب ہوتا تو وہاں وہ رک جاتا، مگر آگے بڑھ گئی یہ بات، اور سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، خوفناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب انسان کو اپنی تباہی جو ہے وہ اپنے آگے نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہی تو سوال تھا دنیا کے آگے، جس کے لیے وہ کبھی کچھ بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، کبھی ہواؤں میں اڑ کر انسان نے دیکھا، کبھی سیاروں پہ جا کے انسان نے دیکھا، کبھی سورج اور چاند میں جھانک کر دیکھا، کبھی زمین کی تہوں کے اندر جا کے دیکھا، کبھی اپنی طرح کی دوسری ایک مخلوق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بنا کر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ صرف جانا چاہتا ہے کہ میں اپنے جیسا یہ اے آئی جو ہے اس کا کوئی ایسی چیزیں بناؤں تو اس سے پھر میں اپنے لیے سہارا بناؤں، سہارا حاصل کروں، اور اس کے ذریعے آگے بڑھوں اور اپنی منزل پاؤں۔ تو انسان بہرحال اب جہاں جا رہا ہے وہاں سے ایک تباہی لے کر آ رہا ہے، یا کم از کم مایوسی لے کر آ رہا ہے، اس لیے بار بار ہاتھ پیر چلا رہا ہے۔ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں بہت سے فائدے ضرور لائے گی، بہت سے فائدے، اور ثمرات کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا، مگر بہت سی تباہیاں بھی پیش آ سکتی ہیں، بہت سی تباہیوں کا سامان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہی سارا نظام جب ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اور پھر یہ انسان اس کے آگے کیسے ٹھہرے گا؟ تو یہ سب کچھ انسان کرنے جا رہا تھا، مگر آگے تباہی۔ وجہ وہی ہے کہ اسی نے بھیجا ہے نا، کہ جس نے ہمیں بھیجا، جس نے پیدا کیا، اور اس نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں تم اللہ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ نے فرمایا تم ادھر کیوں نہیں آتے، تم اپنی آخری منزل مجھے کیوں نہیں سمجھتے، تو تم کہاں سے آئے؟ تمہارا پہلا سوال اگر یہ ہے کہ تم کہاں سے آئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم تو کہیں بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ناپید تھے، مگر اس نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، انی خالق بشرا، میں نے انسان کو پیدا کیا، تم میرے پاس سے آئے ہو، میری قدرت سے آئے ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوسرا سوال اگر یہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو تم یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ تم میری بندگی میں ڈھلے رہو، تم اپنے رب کو پہچانو، تم مجھے جان لو، مجھے پہچان لو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی دنیا میں اس کو پہچاننا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ اسی کی دنیا، اسی کے آسمان کے نیچے اگر اس کو نہیں جانا، اور اس کی زمین پر بیٹھ کر اس کو نہیں جانا، تو پھر کیا جانا، اور اس کو نہیں پایا تو پھر کیا پایا۔ اس نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے
کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے دوسری دنیا نہیں بنا سکتا. آج انسان باغی بھی ہو رہا ہے، منحرف بھی ہو رہا ہے. اپنی اس مادی ایجادات کے بلبوتے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس خدائی طاقت آ چکی. اور آج انسان کو آزادی دلا رہا ہے اسی بنیاد پہ کہ تم جو چاہو کرو، کہ معاذ اللہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں ہوتا. ان سے یہ پوچھو کہ یہ آسمان جو کھڑا ہے یہ کس کا ہے؟ کیا تم ایسا آسمان بنا سکتے ہو؟ یہ اتنی بڑی زمین جو ہے کیا تم بنا لو گے؟ کیا ایسے سمندر بنا لو گے؟ کیا ایسے سورج اور چاند کا اور سیاروں کا نظام تم تیار کر لو گے؟ کیا تمہارے بس میں ہے؟ اور جو کچھ وہ کر رہا ہے تم اس کو روک سکتے ہو؟ کیا دن اور رات کا نظام بدل سکتے ہو؟ کیا موسموں کا نظام بدل سکتے ہو؟ کیا ہلاکتیں، بربادیاں، آندیاں، طوفان ان کو روک سکتے ہو؟ کیا زندگی اور موت پہ قابو پا سکتے ہو؟ کیا لاکھوں کروڑوں قسم کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں کچھ کرنا تو دور کی بات، جان بھی سکتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا تم اس کا پورا علم حاصل کر سکتے ہو کہ اتنی کروڑوں مخلوق جو اس زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلی ہے تم اس کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے، تم اس کا ڈیٹا کہیں سے لا نہیں سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے؟ تو اب انسان ایک روبوٹ بنا کے سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں خدائی طاقت آ گئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا جیسا بنا رہا ہوں. کتنا بڑی نادانی ہے. اور اس بات پر کیا کچھ مادی طاقتیں، کچھ وسائل ہاتھ آئے اس پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا بھر کی طاقت پا چکا ہوں. ہرگز نہیں. تو جو بات اللہ کے خلیل نے آج سے ہزاروں سال پہلے کہی تھی، کوئی تقریباً 4,500 سال گزر گئے، آج بھی دنیا کے اوپر وہی بات قائم ہے، وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے. آج بھی کوئی اگر نمرود ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی خدا کا منکر ہے، تو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دلیل اسی طرح قائم و دائم ہے اور چیلنج کر رہی ہے. جس طرح کل نمرود کے دربار میں انہوں نے اس سے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. وہاں بھی طاقت کا ہی نشہ تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے الجھا اور اس نے حجت کی اور بحث کی فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں، کہ کہاں ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا رب. ان آتاہ اللہ الملک. اور وہ اس لیے الجھا تھا کہ اس کو اللہ نے ایک سلطنت دی ہوئی تھی، وہ بادشاہ بن گیا تھا. تو بادشاہ بننے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا اور طاقت کا نشہ اس پہ چھا گیا. یہ طاقت کا نشہ یہ انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، اور یہ جہاں بھی پیدا ہو جائے وہاں پھر تباہی پھیر دیتا ہے. بندوں سے ٹکراتا ہے، خدا سے ٹکراتا ہے. تو وہاں بھی طاقت کا نشہ تھا. آج جو ایک ملحد ہے اور خدا کا انکار کر رہا ہے اس کو بھی ایک قسم کی طاقت کا نشہ ہے، جو اس نے تو دریافت نہیں کی مگر دنیا کے ہاتھ آ گئی تو اس پہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب خدا کی ضرورت نہیں. سائنس اسی طاقت کے نشے میں سائنٹزم بن گئی ہے. سائنس تو اچھی چیز تھی مگر سائنٹزم یعنی سائنس کو مذہب بنا لینا یہ وہ طاقت کا نشہ ہے، یہ اختیار کا نشہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ آ چکا ہے. تو اس نے اس وجہ سے لڑائی کی کہ اللہ نے فرمایا آتا اللہ الملک. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کہاں اور وہ کرتا کیا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے. وہ نادان تھا اور آج بھی
اسی قسم کی نادانیوں کے مثالیں بہت پائی جاتی ہیں. وہ آپ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نادان تھا اور اس نے اسی نادانی کی وجہ سے 2 قیدی بلائے. ایک کو سزائے موت تھی، اس کو آزادی دے دی، کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا. اور دوسرا آزاد ہونے والا تھا، اس کو سزائے موت دے دی، کہا دیکھو میں نے مار دیا. تو میں بھی قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا نادان ہے کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آئی بات کہ رب کا زندہ کرنا اور مارنا کیا ہوتا ہے. یہ ایک کو پکڑ کے مار رہا ہے، سمجھ رہا ہے میرے ہاتھ میں موت آ گئی، ایک کو آزادی دے رہا ہے، سمجھ رہا ہے میرے ہاتھ میں زندگی آ گئی. اللہ اکبر. کسی ایک فرد کے حق میں بھی اس کی یہ طاقت جو ہے وہ انلمیٹڈ نہیں ہے. اور اگر افراد پر بانٹیں اور کوانٹٹی وائز دیکھیں تو اتنی بڑی مخلوق جو زندہ ہو رہی اور مر رہی ہے، اس کے سامنے ایسے ہزاروں لاکھوں نمرود بھی ہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا زندہ کرنا اور مارنا نہ کوالٹی وائز یہ میچ کر سکتا ہے اس سے، نہ کوانٹٹی وائز مقابلہ کر سکتا ہے. تو بہرحال جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ ایک ایسی دلیل کی طرف چلے گئے جہاں اس کی زبان بالکل ہی بند ہو جائے اور بولنے کے وہ قابل نہ رہے. فرمایا تو تم سنو، تم کہتے ہو تم زندہ کرتے مارتے ہو، چلو اس پر میں آگے نہیں جاتا، یہ تمہاری نادانی ہے. اور یہی دیکھیے سمجھداری، گفتگو کا انداز کہ ایسی بات پر جس پہ کوئی آدمی نادانی سے اٹک گیا ہے تو اس پہ آپ نہ رکیں، اس کو پھر ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ چاروں خانے چت ہو جائے اور لاجواب ہو جائے. تو اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور دربار بھرا ہوا، ساری قوم دیکھ رہی ہے، اس لیے آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ سب کے سامنے بالکل بے بس ہو جائے اور بچہ بچہ دیکھے کہ یہ جو خدا کا مقابلہ کرنے آیا تھا اس کی اوقات کیا ہے. فرمایا تو سن، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا اس کو مغرب سے لے کر آ. اب کیا کر لے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ سورج پہ کیا قابو پائے گا؟ تو میں نے کہا نا یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے اور آج بھی دنیا کے سامنے یہی چیلنجز ہیں. کیا تم اس سورج کو بدل دو گے؟ کیا تم ایسی دنیا بنا سکتے ہو؟ کیا تم ایسے آسمان بنا دو گے؟ کیا ایسی زمینیں تخلیق کر دو گے؟ کیا تم اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دو گے؟ یہ دنیا اتنی بڑی، یہ ہیبت ناک دنیا جس کو دیکھ کر کتنے سائنسدان اس کے اندر گم ہو گئے اور جا کے حیران ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. کتنے لوگوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ وہ خدا کا نظام دیکھ کر ہی ان کی عقلیں دنگ رہ گئی. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کتنا خوبصورت نظام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ دلیل آپ کو ان کو دی، اس کو دی، ان دربار میں پیش کی. تو یہ دلیل آج ہمارے پاس بھی ہے اور دنیا کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہاں اس رب نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو دوسرا سوال ہمارا کہ ہمیں کیوں بھیجا؟ تو اس نے فرمایا تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تم غور کرو نا میری اس کائنات کے اندر میں نے کیا کچھ بنا دیا ہے. فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں، یعنی ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ حق ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے. تو ہم نے کچھ لوگوں نے جلد بازی کی ہے خدا کے انکار میں، نادانی سے کام لیا ہے. یہ سیاسی طور پہ ایک دباؤ ہے دنیا کے ذہنوں پر. اس وقت الہادی تحریکیں اور بے دین لوگ باقاعدہ جتھے بنا کر اور سیاسی پاور کے ذریعے سے دنیا پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے دنیا میں ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ کسی کو اس سے نکلنے نہیں دینا چاہتے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پر دنیا نے اعتراض اٹھایا، سوال اٹھایا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے اور اتنا بلیک میل کیوں کر رہے ہو، اتنا فورس کیوں کر رہے ہو، اتنا جبر کیوں کر رہے ہو، مذہب پر ایسی پابندیاں کیوں لگا رہے ہو، مذہب کے
तर्जुमानों को और मजहब को इंटरप्रेट करने वालों को आगे क्यों नहीं लाते हो? उनसे क्यों डरते हो? उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते हो? और उनको पूरा पूरा मौका क्यों नहीं देते कि वो अपना मौकिफ डिफाइन करें? दीन की बात और दीन की दलील को दुनिया के कानों में पहुंचने क्यों नहीं देते? बच्चों को क्यों नहीं सुनने देते? क्यों निसाबों पे पाबंदियां हैं? क्यों मीडिया पे पाबंदियां हैं? क्यों किताबों पे पाबंदियां हैं? ये सब कुछ हो रहा है। जहां कहीं दीन और मजहब की बात उठने लगती है, वहीं सारा सियासी जोर सर्फ हो जाता है। इस वक्त ये वही नमरूदियत वाली चाल है, वही फिरौनों वाला काम है। तो लेकिन अल्लाह की दलीलें उसी तरह कायम हैं जो आज से हजारों साल पहले अंबिया किराम ने पेश किया। आज भी वो उनकी इल्मियत, गहराई और उनकी सादगी सब कुछ दुनिया पर आश्कारा है। उसमें कोई पेचीदगी नहीं, कोई भाम नहीं, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। हर आदमी हर सतह पर एक नजर उठाता है और खुदा को पा लेता है। बस एक तवज्जो की जरूरत है। और मुसलमान जो खुदा को मानता है उसका मरहला कुछ और है। उसका मकाम अब यह है कि मान तो चुके, अब मुझे पाकर भी दिखाओ, अब मेरे साथ चलकर भी दिखाओ, अब मुझे अपना कर भी दिखाओ। तो मुसलमान की तरबियत यह है कि मुसलमान अपना है। असल में बात यह है, जब आगे रश बढ़ जाता है और लोग जमा हो जाते हैं और भीड़ लग जाती है और आगे जब लोग नहीं जा रहे होते तो पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। पीछे वाले जो आपके पीछे आने लगते थे वो इसलिए पीछे खड़े हो गए या वापस मुड़ गए कि आपने आगे जाकर के ब्रेक लगा दी। मसला ये, मुसलमान आज मुसलमान होकर उस तरह जानना चाहता है जिस तरह एक काफिर के अंदर एक जानने की बात होती है, शक के साथ, शुबे के साथ। मुसलमान आज सिर्फ जानने पर खड़ा हो गया है। कुछ लोग जानने के साथ मानते हैं और कुछ लोग अभी जानने के मरहले में हैं, रुक रुक के चल रहे हैं। जबकि यहां पर बात मुसलमान से तो ये थी कि तुम जान चुके, मान चुके, अब तुम मेरे करीब आकर मुझ तक पहुंच के दिखाते। तो अगर तुम मुझ तक पहुंचते और आगे बढ़ते और खुदा से मिले हुए लोग दुनिया को नजर आते तो काफिला आगे बढ़ रहा होता और पीछे जो जाम हो गया मामला वो ना होता। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चली आती है। मैंने एक सादा सी मिसाल के जरिए से बात समझाई है, अब इसको जहां चाहे अप्लाई करते हैं। हमारी हालत इस वक्त ये है कि हम सारा कुछ जाम करके रास्ते में खड़े हैं। हम खुद एक क्वेश्चन बन गए हैं, हम खुद पूछते फिर रहे हैं भाई ये क्या है और वो क्या है। नहीं दोस्तों, हमारा मकाम ये नहीं है। वो नमरूद से फरमाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि देख मेरा खुदा ये है, और जब खुद उनकी बारी आई और रब ने उनसे फरमाया इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, ए इब्राहिम तुम मेरे आगे झुकते हो और अपने आप को सरेंडर करते हो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया मेरे रब मैंने अपना सब कुछ तेरे आगे डाल दिया है। ये था वो मकाम, ये मुसलमान का मकाम कि अपना सब कुछ अब उसके आगे डाल देने का वक्त था और उसके नाम पे वक्फ हो जाने का वक्त था। मगर हमसे वो काम नहीं हो पा रहा। तो हकीकत यह है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया, खुदा से शनासाई कमजोर पड़ गई, उसकी मारिफत हमसे खो गई, हम खुद अजनबी हो गए, रास्ता दिखाने वालों का रास्ता गुम हो गया। तो अब दुनिया कैसे माने कि भाई रास्ता ये है या जाना इधर है। तो ये वो सूरत हाल है। इसलिए आज कुफर या इल्हाद और बेदीनी की दुनिया में जो थोड़ी हलचल मच रही है और ये जो सिलसिला बढ़ रहा है उसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो इस हज के जरिए से समझिए कि रब को पाने के लिए यहाँ पर किस किस्म के जज्बे की तैयारी करवाई गई है कि रब के गिर्द किस तरह उसके घर के गिर्द घूमे, इधर गए उधर गए, मैदानों में पड़ गए। तो एक तलाश थी। और उसके बाद तीसरा सवाल जो था मैं उसका जवाब भी दे दूं और बात खत्म करता हूं। तीसरा सवाल ये कि हमें जाना कहाँ है। तो हज ने यही बताया, नमाज ने भी यही बताया कि मेरे पास ही आना है, रोजे ने भी यही बताया कि मेरे पास ही आना है, और हज ने भी यही बताया कि सब कुछ छूट जाना है, सब कुछ छूट जाना है, सिर्फ 2 चादरें रह जानी है और मेरे ही पास आ जाना है। तो ये मेरा घर है, यहीं से मुझे पाने की कोशिश करो। इसीलिए इकबाल ने कहा था
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو ہماری یہ پیشانیاں تڑپ رہی ہیں کس کے لیے؟ اسی کے لیے. تو اس کو پانا یہاں سے، دل سے، جذبے سے، جنون کی حالت میں کہ بس ہم اس کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. جہاں اس مقام پر اس شعور کے بعد ہمارے اندر کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. یہ وہ تعلق ہے جو رب سے پیدا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے تھوڑی سی انسان کے جنونیت چاہیے، جذبہ چاہیے، کیفیت چاہیے. دلائل کی بات جہاں تک ہے وہاں تک دلائل اچھے خاصے موجود ہیں، وہ ادھر ہے. اس کے بعد جب دلائل سے بات آگے بڑھ گئی تو اب ایک جذبے سے سرشار ہو کر اس تک پہنچنا ہے. اس لیے اقبال ایک جگہ اور کہتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس سے دور نہیں ہے عقل، وہیں کا پتہ دیتی ہے. عقل کو آستاں سے دور نہیں مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں، یہ حاضر نہیں ہو سکتی. اس کو مطلب جب وہ بارگاہ آ گئی ہے تو اب ایک جنوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گر پڑنا ہے، سجدے میں گرنا ہے اور جنون میں جا کر کے اسے پانا ہے، اس کی محبت میں کھو کر اسے ڈھونڈنا ہے، اس کے عشق میں وابستہ ہو کر کے اس کو پکارنا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میں ایک بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، میں محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، وہی میرا مالک ہے، میں کچھ نہیں ہوں، وہی سب کچھ ہے، وہی سہارا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. حضرت ابراہیم کا مقام تو یہ تھا کہ جبریل آئے، آگ میں جا رہے تھے اور کہا کہ مجھ سے کوئی مدد چاہیے تو بتائیے. فرمایا اما الیک فلا، اے ابراہیم، اے جبرائیل، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. آج جس عشق کی آگ میں کودا ہوں، آج میں اسی کی طرف دیکھ رہا ہوں، لہٰذا وہی مجھے بچانے والا ہے. چنانچہ جبریل نے کہا تو اسی سے سوال کیجئے. فرمایا آج مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں اس کی ذات کے پاس ہوں، اس کی بارگاہ سے مل گیا ہوں. تو اب علم بحالی حسبی من سوالی، اس کا علم ہی مجھے کافی ہے، وہ سب جانتا ہے، مجھے منہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے. یہی عشق ہے، یہی جنوں ہے. ایسا ہی تعلق چاہیے کہ جہاں آدمی کے لیے نہ کوئی دن رہے، نہ رات رہے، نہ غم رہے، نہ فکر رہے، نہ پریشانی رہے. اس کے لیے سب کچھ برابر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا رب اس کے سامنے ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے. یہی عشق ہے. بس اس سے بڑا سکون آپ کو کہیں اور مل ہی نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.